اچھا، اب ہم اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک ہم نے کتنی موضوع روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وہ آپ سب ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں، اس کو نوٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا اور دوسروں تک بھی ان باتوں کو ضرور پہنچائیں۔ اب اگلی بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ہے علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اور یہ میں نے بڑے بڑے علماء سے اس کو سنا اور بڑے بڑے سیاست دانوں سے اس کو سنا ہے، اور بڑے معروف لوگوں سے اس کو میں نے سنا۔ تو بڑا ایک تجسس ہوتا تھا اندر کہ ایسا چین کے اندر ایسی کیا بات ہے۔ تو پھر بات بھی یہ سننے میں آتی تھی کہ دیکھیں جی پاکستان کے ساتھ جو چین کی دوستی ہے یہ اس لیے تو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں نا کہہ دیا تھا کہ تو علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ تو میں اس بات کے اوپر بڑا پریشان رہتا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مکے میں ہوں گے یا مدینے میں ہوں گے، یا تجارت کے غرض سے آپ مکے اور مدینے کے درمیان میں ہوں گے، یا عرب کے کسی شہر کے اندر ہوں گے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے لیے آپ نے ایران کا نام کیوں نہیں لیا، عراق کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اور بھی بہت سارے ممالک موجود تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چین کا نام ہی کیوں لیا؟ تو بڑا ایک تجسس تھا، تو میں نے پھر اس کو تلاش کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث کس موقع پر ارشاد فرمائی۔ تو میں نے جب اس حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور ارشاد فرمایا، مگر علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے یہ ایک موضوع روایت ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ کسی بھی جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب بہت سارے لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو ہم کیا کریں؟ تو بھائی جب آپ تک کوئی پیغام پہنچتا ہے تو آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فوراً اس کو اپنا موبائل پکڑو، آپ گوگل پر جاؤ، آپ بخاری شریف ڈاؤن لوڈ کرو، آپ مسلم شریف ڈاؤن لوڈ کرو، جتنی بھی سیاست کی کتابیں ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کرو، آپ وہاں پر جا کر آپ اپنے ورڈز بولو، آپ نے لکھو کہ یہ حدیث کہاں پر ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک حدیث ہے ہی نہیں ہے تو اس کو حدیث کا حصہ بنا دینا، پھر آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس چیز سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔